تم غلط ہو، تم نے جس محمد کے بارے میں جو باتیں کہی دور دور تک وہ چیزیں ان میں نہیں پائی جاتی۔ وہ اتنے اچھے ہیں، وہ کوئی امتیاز نہیں کرتے، ان کے پاس اتنا بڑا عہدہ ہے تب بھی وہ اپنے دوستوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے۔ یا ہمارے پاس اگر کوئی ایم ایل اے صاحب ہو جائے، ایم پی صاحب ہو جائے تو تیور بدل جاتے، یا کوئی کروڑ پتی لکھ پتی ہو جائے تو آپ سے ہاتھ نہیں ملائیں گے جناب۔ اگر کوئی پی ایم سی ایم ہو جائے تو مت پوچھئے، وہ تو کسی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ دنیا کا ایک ایسا عہدہ، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے پاس ملتے جلتے بیٹھتے، سب کے ساتھ رہتے، کومل نارمل انداز میں سادگی کے ساتھ رہتے۔ انہوں نے کہا کہ ماں تم غلط ہو، جس محمد نے ہم سے دین نہیں پوچھا اور جس محمد نے میری ضرورت پوچھ کر کے ضرورت جانی تو فوراً اپنی چادر کو میرے حوالے کیا ہے، میری ماں تمہارا دھرم غلط ہے، اس محمد ابن عبداللہ کا دھرم صحیح ہے، تم نہیں، لیکن میں جاتا ہوں ان کا غلام بننے کے لیے۔ ماں نے کہا کہ بیٹے رکو، میں بھی ساتھ میں جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے اس اخلاق کی وجہ سے دونوں ماں اور بیٹے حالتیں دونوں اسلام قبول کیا، اور انہوں نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ اسی لیے جو لوگ دوسروں کے لیے جو فکر مند ہو اس کو مہاتما کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی کو بھی مہاتما کہا گیا، سنسکرت میں نراشنس مہا پریہ مسیح، نراشنس ایسے ہوں گے جو مہا پریہ، بہت زیادہ پسند کیے جانے والے ہوں گے، مہا پریہ مسیح کے پورے ورلڈ میں۔ گاندھی جی تو بھارت میں بہت زیادہ پریہ مترتا ملی ان کو، لیکن جناب محمد رسول اللہ کو نراشنس ایک ایسا آدمی کہ مہا پریہ، جو اتنے پریہ تھے، جو مہا تھے، مہا بڑے کے لیے بولا جاتا ہے، مہاتما گاندھی مہا پروش، یہ آدمی مہاتما ہے۔ آتما اندر کی شکتی کو آتما کو بولتے، مہا آتما لگا دیتے ہیں اسی کے ساتھ میں۔ نراشنس مہا پریہ مسیح گے۔ اور آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ جب یہودی بچہ اس کی ماں نے بچے کو بھیجا کہ جاؤ اپنے چچا کے پاس سے چادر لے کر آؤ، نہیں دیا اس یہودی چچا نے، تو اس ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم کو اگر چادر کوئی دے سکتا ہے میری شریر کو، میرے تن کو چھپانے کے لیے، تو ایک ہی ویکتی دے سکتا، جاؤ اس کے پاس، محمد ابن عبداللہ کے پاس، لیکن وہ تمہارا دھرم بدل دے گا۔ اس بچے نے کہا کہ ماں مجھے اجازت دے، میں جاتا ہوں، میں اپنا دھرم نہیں بدلوں گا۔ وہ بچہ آ کر کہتا ہے کہ ہو از محمد کون ہے تم میں؟ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے اپنے صحابہ کرام کے بیچ میں، اور انہوں نے کہا کہ یہ محمد۔ اللہ کے نبی نے ان کو قریب کیا اور کہا کہ بیٹے بلاؤ، بتاؤ ذرا تمہارا مسئلہ کیا ہے، تمہاری پریشانی کیا ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے کہ اے محمد، پہلی بات تو آپ میرے دھرم کو تو نہیں بدلیں گے، تب میں اپنی ضرورت بتاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اپنی ضرورت بتاؤ بیٹے، میں تمہارا دھرم کو ٹچ بھی نہیں کروں گا، پوچھوں گا بھی نہیں، تمہارا نام بھی نہیں پوچھوں گا، تمہاری ضرورت کیا ہے؟ اس بچے نے کہا کہ میری ماں کو چادر کی ضرورت ہے، مجھے ایک چادر چاہیے۔ اللہ کے نبی چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ جاؤ 2 دن بعد آئے گی چادر تو دے دوں گا، لیکن جناب محمد رسول اللہ بیٹھے تھے، ایک چادر آپ نے اپنے تن پر رکھی ہوئی تھی، آپ نے اس چادر کو اٹھایا اور اس بچے کو دیا، کہا کہ جاؤ اپنی ضرورت پوری کرو۔ وہ بچہ آتا ہے، آ کر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں یہ چادر لو۔ ماں کہتی ہے کہ تمہارا ایمان، تمہارا دھرم باقی تو ہے، تمہارا عقیدہ تو باقی ہے، جوڈائزم یعنی یہودی دھرم، یعنی حضرت موسیٰ کے دین کو فالو کرنے والا، توریت پر عمل کرنے والا، اس کو یہودی بولتے، لیکن آج اس پر عمل کرتے نہیں ہیں آج کے یہودی تو ظالم ہے، آج کے یہودی تو بم برسا رہا ہے، آج کا یہودی تو 60,000 ماؤں کی جانوں کا قاتل ہے، آج کا یہودی تو 20,000 معصوم بچوں کے قاتل ہے۔ غزہ پٹی میں جو گولہ بارود برسایا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ یہ نالائق یہودی ہے جو انسانیت کو بھول چکے ہیں، ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا ہوا۔ میں نہیں جاؤں گا ادھر بات کرنے کے لیے، لیکن بس اتنا سمجھیے کہ آج وہ توریت پر عمل نہیں کرتے، توریت پر مانوتا بتایا گیا، توریت پر انسانیت بتائی گئی، توریت پر وحدانیت بتائی گئی، لیکن آج وہ صرف زبانی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ کے ماننے والے۔ میرے بھائیوں، جب اس ماں نے کہا کہ بیٹے تمہارا ایمان تو سلامت ہے، یعنی تمہارا عقیدہ تو سلامت ہے، اس بچے نے کہا کہ ماں تم غلط ہو، تم نے جس محمد کے بارے میں جو باتیں کہی
دور دور تک وہ چیزیں ان میں نہیں پائی جاتی. وہ اتنے اچھے ہیں, وہ کوئی امتیاز نہیں کرتے, ان کے پاس اتنا بڑا عہدہ ہے تب بھی وہ اپنے دوستوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے. یا ہمارے پاس اگر کوئی ایم ایل اے صاحب ہو جائے, ایم پی صاحب ہو جائے تو تیور بدل جاتے, یا کوئی کروڑ پتی لکھ پتی ہو جائے تو آپ سے ہاتھ نہیں ملائیں گے جناب. اگر کوئی پی ایم سی ایم ہو جائے تو مت پوچھئے, وہ تو کسی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. دنیا کا ایک ایسا عہدہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے پاس ملتے جلتے بیٹھتے, سب کے ساتھ رہتے, کومل نارمل انداز میں سادگی کے ساتھ رہتے. انہوں نے کہا کہ ماں تم غلط ہو, جس محمد نے ہم سے دین نہیں پوچھا اور جس محمد نے میری ضرورت پوچھ کر کے ضرورت جانی تو فوراً اپنی چادر کو میرے حوالے کیا ہے, میری ماں تمہارا دھرم غلط ہے, اس محمد ابن عبداللہ کا دھرم صحیح ہے, تم نہیں, لیکن میں جاتا ہوں ان کا غلام بننے کے لیے. ماں نے کہا کہ بیٹے رکو, میں بھی ساتھ میں جاتا ہوں. اللہ کے نبی کے اس اخلاق کی وجہ سے دونوں ماں اور بیٹے حالتیں دونوں اسلام قبول کیا, اور انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کو زبردستی پھیلایا جاتا ہے, دیکھیں وہ محمد الرسول اللہ کی سیرت کو, وہ پڑھیں محمد الرسول اللہ کے کرامات کو, ان کے اخلاق کو, تب جا کر اس کے اوپر ایلیگیشن سے لگائے. تو اسی لیے محمد الرسول اللہ کو کہا گیا نراشنس مہا پریے مسیح گے. اللہ کے نبی اتنے مہان ہیں کہ پوری دنیا کے اندر پریے متر مانے جاتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ. جتنی محبت محمد الرسول اللہ سے لوگ کرتے ہیں, دنیا کے لوگ شاید کسی اور ویکتی سے نہیں کرتے. اللہ کے نبی کے اندر کوٹ کوٹ کر اچھائیاں بھری ہوئی تھی, کوٹ کوٹ کر سچائیاں بھری ہوئی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. اسی لیے کہتے ہیں کہ علماء بڑے وفادار ہوتے ہیں. اسی لیے کہتا ہوں کہ ان سے زیادہ وفاداری دنیا کے اندر شاید کسی قوم کے اندر 10,000 روپے میں مسجد کا امام 24 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتا. آپ اگر کہیں کسی دکان میں جاتے ہو تو 10,000 روپے آپ کو صرف 8 گھنٹے میں 10,000 روپے دیں تو آپ ناک منہ ٹیڑھے کرتے ہو, لیکن 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ایک امام کی ہوتی ہے. وہ اس کو شکر سمجھ کر, وہ اس کو رضا الہی کا راستہ سمجھ کر, آپ 10,000 تو میں بہت بول چکا ہوں, کہیں کہیں پر 5,000 روپے ہے, اس لیے کہ وفاداری ان کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا. اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء. اللہ نے قرآن میں بھی ان کی تعریف کی, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علماء وفادار ہوتے ہیں, علماء سچے ہوتے ہیں, وہ علماء جو علماء ہیں. باقی اور جو ڈپلیکیٹ علماء بنتے ہیں زبردستی, ہم ان کی بات نہیں کرتے, بلکہ جو عالم دین ہے, سچے عالم دین ہے, وہ بڑے وفادار ہوتے, وہ شریعت سے محبت کرتے, آپ کو محبت کرنا سکھاتے. آپ نماز پڑھتے ہیں 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز, آپ مقتدی بنتے. آپ کی نماز کا ذمہ دار کون ہوتا؟ ایک امام ہوتا. یعنی آپ کی 5 وقت کی نماز عرش تک پہنچانا ایک امام کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس وقت علماء کرام نے اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کیا. اس دیش کو آزاد کرانے میں سب سے بڑا ہاتھ, سب سے بڑی قربانی اگر کسی کی رہی ہے اس دیش کے لوگوں سن لو, وہ علماء کرام کی مقدس جماعت کی رہی. 61,000 علماء شہید کیے گئے, شہداء اسلام کا بینر لگا ہے. میں تاریخ علماء پر بات کر رہا ہوں, میں آؤں گا تاریخ سیرت کے اوپر بھی کہ کتنے صحابہ نے بھی اپنی جانوں کو کے نذرانے کو پیش کیا ہے. بی بی سمیہ 80 سال کی بوڑھی عورت کو چیڑ دیا گیا تھا, لیکن انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا تھا. بلال حبشی کو تڑپا کر مارا گیا تھا, اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا تھا. عمار کے پیٹھ میں داغ دیے گئے تھے, لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا تھا. عمارہ کے جسم میں 90 زخم دیے گئے تھے, لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا تھا. یعنی وہی نسبت اور وہی خون علماء کے رگوں کے اندر ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء کرام انگریز کے سامنے جھکے نہیں, ڈٹ کر مقابلہ کیا اور یوں کہا کہ انگریز جب تک تم اس دیش سے نہیں نکلو گے تو ہم کبھی بھی تمہارے ہاتھ پر کمپرمائز کرنے کے لیے